ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے، صرف قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ہماری گفتگو اسلام کے خاندانی نظام کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آج کی گفتگو کا ایک رخ متعین کیا گیا تھا کہ کسی زمانے میں غلام، لونڈی یہ موجود تھے، تصور بھی تھا، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، فقہائے کرام نے بھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جزیات پہ ذکر کیا ہے۔ آج کے عالمی تنازعات میں اور اسلام کے بارے میں عالمی سیکولر حلقوں کے اعتراضات میں ایک بڑا اعتراض بھی ہے۔ تو یہ صرف اس حد تک کہ غلامی تھی کیا ہے اور ہے کیا اور اب کیا پوزیشن ہے، یہ اس سے تعارفی انداز میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ غلام کیا تھے، اب کیا صورت ہے، اعتراض کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، یہ بریفنگ کے انداز میں، تعارفی انداز میں میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ غلام، لونڈی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں، حضور کے گھر میں بھی تھے، عام معاشرے میں بھی تھے۔ یہ انسان تھے جو خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، لوگ تھے، خریدے بھی جاتے تھے، بیچے بھی جاتے تھے، اور گھروں میں رہتے بھی تھے، خدمت کے کام بھی کرتے تھے۔ یہ آغاز کیسے ہوا اور غلام بنتے کیسے تھے، اور اس غلام بننے کے جو اسباب تھے ان اسباب میں اسلام کا کیا دخل ہے؟ پہلی بات تو میں یاد کرنا چاہوں گا کہ اس کا آغاز اسلام سے نہیں ہوا، اسلام کو یہ نظام پہلے سے موجود ملا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آغاز نہیں کیا، پہلے سے ایک موجود تھا، سسٹم چلا آ رہا تھا، ہمارے یہاں بھی چلتا رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو خود حضور کے گھر میں بھی غلام تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، جن کو حضور نے آزاد کر کے متبنہ بنا لیا تھا۔ حضور کو دودھ پلانے والی خاتون حضرت سویبہ لونڈی تھی ابو لہب کی، اور حضور کو دودھ پلایا تھا۔ میں یہ عرض کروں کہ وہ موجود تھے اور پیچھے سے چلے آ رہے تھے۔ غلام بنتے کیسے تھے، پہلے دوسرے نمبر پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک انسان، اچھا خاصا انسان ہے، غلام کیسے بن گیا؟ غلام بنانے کے اس زمانے میں 3 ذریعے تھے جن ذریعوں سے لوگ غلام ہو جاتے تھے، بنا لیے جاتے تھے۔ ایک تو تھا بردہ فروشی، تو ایک طویل عرصے تک دنیا میں جاری رہی ہے، اور امریکہ کی تو پوری تاریخ ہے غلاموں کے بیچنے کی، غلاموں کی منڈیوں کی پوری تاریخ ہے، بیچے جاتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں۔ کسی کمزور آدمی کو طاقتور آدمی پکڑ کے بیچ دیتا تھا اور وہ غلام ہو جاتا تھا۔ یہ عام چلن تھا، عام رواج تھا۔ زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے، پھر آزاد ہوئے اور پھر بیٹے، منہ بولے بیٹے بنے، یہ غلام خاندان کے نہیں تھے،
اور آ جاتے کچھ طاقتور لوگوں نے پکڑا تھا، بیچ دیا تھا، بکتے بکاتے مکے پہنچ گئے. اس کو آج کل بردہ فروشی کہتے ہیں. آج بھی ہے دنیا میں طاقتور لوگ کسی کمزور آدمی کو پکڑ کے بیچتے تھے، پیسے کھڑے کرتے تھے. بلکہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. آزاد تھے، آزاد خاندان کے فرد تھے، کنویں میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے، بے سہارا تھے. قافلہ آیا، انہوں نے پکڑا، آگے بیچ دیا. کسی بھی شخص کو پکڑ کے، بے سہارا کو یا کمزور کو پکڑ کے بیچ دینا، یہ غلامی کا ایک بڑا ذریعہ تھا اور قدیم سے چلا آ رہا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، آزاد خاندان کے فرد تھے. اپنا مذہب چھوڑا، عیسائی ہوئے. سفر کرتے کرتے کسی نے پکڑا ہوا، بیچ دیا. اسلام قبول کرنے سے پہلے کہتے ہیں میں 10 سے زیادہ مالک بھگت چکا تھا. ایک نے بیچا، دوسرے نے بیچا، تیسرے نے بیچا. بکتے بکاتے مدینہ منورہ کے یہودی خاندان نے خرید لیا ان کو، اور یہ غلامی ان کے لیے نعمت بن گئی. 2 آدمیوں کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ 2 آدمی اگر غلام نہ ہوتے تو یہ مقام نہ ملتا. عالم اسباب میں زید بن حارثہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے، جن کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا. غلامی ان کے لیے نعمت بن گئی. کچھ لوگوں نے پکڑا، بیچ دیا، بکتے بکاتے آئے مکہ مکرمہ میں، حضور کے گھر آ گئے. آگے سارے مراحل، یعنی یہ غلامی تھی تو غلامی، لیکن ان کے لیے کیا بن گئی؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا ذریعہ بن گئی. یہی سلمان فارسی کے ساتھ ہوا، رضی اللہ عنہ کے ساتھ. لوگوں نے پکڑ کے بیچ دیا، بکتے بکاتے کہتے 10 مالک بھگت چکا تھا اسلام مدینہ پہنچنے سے پہلے. تو مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کی زیارت ہوئی، مسلمان ہوئے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی کمزور کو پکڑ کر لوگ بیچ دیتے تھے. وہ بیچارہ بے سہارا ہوتا تھا، کمزور ہوتا تھا، بکتے بکاتے. ایک طریقہ اور تھا جو قدیم سے چلا رہا تھا. کوئی آدمی تاوان میں پھنس گیا، قرضے میں پھنس گیا، قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تاوان پڑ گیا اس پر، کوئی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اتنا زیادہ ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا. تو پھر 2 صورتیں ہوتی تھیں. ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ خود کہتا تھا بھائی میں قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اپنے قرضے کے عوض مجھے غلام بناؤ، میں اپنی قرضہ ادا کرنے میں وہ قیمت سمجھ لو میری، میں تمہارا غلام ہوں. خود پیشکش کر کے غلام ہو جاتا تھا کہ میں تاوان نہیں دے سکتا، قرضہ نہیں دے سکتا، میں تمہارا غلام. وہ گرسی ڈال لیتا تھا. یہ بھی طریقہ عام رائج تھا. اس کی دوسری صورت یہ تھی کہ مقدم قرضہ ہے، تاوان ہے، پیسے دینے ہیں، تو جرگہ، پنچایت یا عدالت، اس زمانے کی جو عدالتیں ہوتی تھی، وہ مقدمے میں فیصلہ کر دیتی تھی کہ یہ اس کے ذمہ تاوان ہے، ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے عوض یہ غلام ہے. آج خود بھی پیشکش کر دیتا تھا، اور اس زمانے کے عرف میں جرگے اور پنچایتیں بھی یہ فیصلہ کر دیتی تھی کہ اس کے ذمہ اتنے پیسے نہیں دے سکتا، چلو یہ لے جاؤ، اس کو گلے میں رسی ڈالو. گلے میں رسی ڈالنا محاورہ تھا کہ یہ غلام ہے. اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ابو داؤد شریف میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مذکور ہے. مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اخراجات اور معاملات کے انچارج حضرت بلال ہوا کرتے تھے. گھر کا نظام سارا، لین دین کا خرچہ ورچہ، قرضہ ادائیگی، یہ سارے معاملات کے انچارج حضرت بلال تھے. گھر کے افراد کو خرچہ پہنچانا ہے،
کوئی مہمان آ گیا اس کو سنبھالنا ہے، حضور کا جو لین دین ہے وہ یہ سارے معاملات بلال کرتے تھے. حضور کے وزیر امور خانہ داری تھے، سارے معاملات ان کے ہاتھ پہ تھے. حضور ان معاملات میں اس حوالے سے فارغ تھے کہ بلال کی ذمہ داری ہے، گھر میں خرچہ دینا ہے، پاس ہے تو دے دیں، قرضہ لے کے دے دیں، کہیں سے کریں، بعد میں حساب کرتے رہیں گے. ذمہ داری ان کی تھی. بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں عام طور پہ ہمارے محلے میں یہودی تھا، اس سے قرضہ لے لیا کرتا تھا. ازواج مطہرات کو خرچہ دینا ہے، کوئی مہمان آ گیا ہے، کہیں کو حضور نے بولا فلاں کو پیسے دے دو بھائی اتنے وہ دینے ہیں، تو میں عام طور پہ قرضہ لے لیا کرتا تھا. یہودی تھا اس وہ دے دیا کرتا تھا، اسے لے لیا کرتا تھا. میں بعد میں جب آتے تھے ادا کر دیتا. کہتے ایک دفعہ قرضہ لیتے 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 بہت قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا. اس نے کہا بھائی پیسے دو، سال ہو گیا 6 مہینے قرضہ لے رہے، پیسے واپس کرو. اچھا کر دو، اچھا کر نہیں بھائی صورت نہیں بن رہی. اسے دھمکی دی تھی، دیکھو 3 دن تک پیسے دے دو ورنہ گلے میں رسی ڈال دوں گا. یہ میں محاورہ بتا رہا ہوں، گلے میں رسی ڈال دوں گا. مطلب یہ کہ تمہیں غلام بنا کے بیچ دوں گا اپنے پیسوں کے پاس. میرے پیسے واپس کرو ورنہ 3 دن کے بعد میں تمہیں غلام بنا کے بیچوں گا اور اپنے پیسے پورے کروں گا. بلال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اس نے تو آج یہ دھمکی دے دی ہے، کوئی صورت جو ہے اس وقت تو میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، بندوبست میرے پاس بھی نہیں ہے. دیکھو اللہ خیر کرے گا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کہیں سے کوئی رزم ہو نہیں رہا، نہ حضور کے پاس نہ بلال کے پاس. 3 دن پورے ہو گئے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ شام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے بلال، یا رسول اللہ میں نے پہلے غلامی بھگتی ہے، مجھے پتہ ہے غلامی کیا ہوتی ہے، مجھے سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا تھا، پتہ نہیں میں بھگت چکا ہوں، دوبارہ میں گلے میں رسی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کچھ کیجیے. یہ لفظ ہے کہ میں دوبارہ گلے میں رسی ڈلوانے کے لیے تیار نہیں ہوں. بھگت چکا ہوں ایک دفعہ غلامی، دوبارہ نہیں کیا. کوئی راستہ فرمایا نہیں ہے، کیا کروں، کہاں سے کروں. اچھا یا سر پھر اجازت دیجیے میں کہیں کھسک جاتا ہوں، جب انتظام ہوگا تو آ جاؤں گا، یہ تو اجازت دینا. کھسک جاتا ہوں یہاں سے، جب کبھی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں بندوبست ہوگا واپس آ جاؤں گا. حضور نے ہمارا ٹھیک ہے، یہ اجازت مل گئی. بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں ساری تیاری میں سواری خچر تھی، تھیلا ویلا اور ڈنڈا ونڈا اور سارے سامان سفر کا تیار کر کے سرانے رکھ کے لیٹا کہ آدھی رات کے بعد جو لوگ تہجد کے لیے اٹھیں گے اٹھوں گا، چپکے سے کھسک جاؤں گا. میں بھی سامان تیار کر کے لیٹا ہوں اس خیال سے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹتا ہوں، سوتا ہوں اور چلا جاؤں گا. اتنے میں کسی نے آواز دی، بلال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. میں حاضر ہوا، 4 اونٹ ساز و سامان سمیت کھڑے تھے. 4 اونٹ، اس زمانے میں غلہ والا ہوتا تھا، پورا کپڑے غلہ والا پورا سامان لدا ہوا، 4 اونٹ کھڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ دیکھو ذرا نظر ڈالو، قرضہ ادا ہو جائے گا. یا رسول اللہ نہیں، پوچھ پاچھ بھی جائے گا، ہو جائے گا، جاؤ لے جاؤ. یہ مجھے فلاں قبیلے کے سردار نے ہدیہ بھیجا ہے، فلاں قوم کے سردار نے یہ 4 اونٹ ساز و سامان سمیت مجھے ہدیہ بھیجے ہیں. اب جاؤ یہ اپنا قرضہ پورا کرو. اللہ پاک نے تمہیں جانے سے بھی بچا لیا، غلام بننے سے بھی بچا لیا، لیکن اگر کوئی قرضہ ادا کرنے کے بعد بچ جائے نا تو میرے گھر نہ لانا، بھی تقسیم کر لینا. یہ میں نے اس لیے کیا کہ اس زمانے میں غلام بنانے کا طریقہ کیا تھا. یہ بھی ایک طریقہ تھا، تاوان میں، قرضے میں، خود یا زبردستی یا پنچایت کے ذریعے لوگ غلام بن جایا کرتے.
تیسرا طریقہ اس زمانے میں غلام بنانے کا یہ تھا، جنگ ہوئی ہے، جنگ میں قیدی آئے ہیں، جنگوں میں قیدی ہوتے تھے۔ اس دور کا عالمی عرف اور رواج یہ تھا کہ جنگوں کے قیدی 3-4 آپشن ہوتے تھے اس کے، قتل کر دیں، نہیں قتل کرنا ایسے چھوڑ دیں، اما منم بعد و اما فدان، ویسے چھوڑ دیں، نہیں فدیہ لے لیں، نہیں آخری آپشن یہ ہوتا تھا کہ ان کو قیدی بنا لو۔ پہلا آپشن سے چھوڑ دو، اگر ضروری سمجھو قتل کر دو۔ قتل بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدی قتل بھی کیے ہیں، ویسے بھی چھوڑے ہیں، فدیہ لے کے بھی چھوڑے ہیں، غلام بھی بنائے ہیں۔ چاروں آپشن جناب نبی کریم کے زمانے میں استعمال ہوئے ہیں۔ بدر کے قیدی فدیہ لے کے چھوڑے تھے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، مشورہ ہوا تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیے تھے۔ غزوہ بنو مستلق کے قیدی صحابہ نے ویسے ہی چھوڑ دیے تھے۔ ہوا یوں کہ قیدی آئے، جنگ ہوئی، فتح ہوئی، قیدی بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی، حضرت جویریہ سے، جویریہ بنت الحارث۔ جو شادی کر لی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اب تو رشتہ ہو گیا حضور کا، یہ جتنے غلام ہیں نا حضور کے سسرالی خاندان کے ہیں، نہیں چھوڑ دو ان کو۔ تو شادی کی برکت سے سارے چھوڑ دیں، یہ حضور کے سسرالی کوئی حضور کے سسرال کے خاندان کے ہیں، شادی ہو گئی ہے، چھوڑ دی۔ ویسے بھی چھوڑ دیے، قیدی بھی بنائے، فدیہ لے کے بھی چھوڑے، اور بنو قریظہ کے وقت قتل بھی کیے ہیں قیدی۔ یہ 4-5 آپشن تھے، ویسے چھوڑ دیں، فدیہ لے کے چھوڑیں، قتل کر دیں۔ معاوضے میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ابو داؤد شریف کا ہی ہے، تبادلہ، قیدیوں کا تبادلہ۔ ایک مارکے میں ایک عورت گرفتار ہو کر آئی، بڑی خوبصورت عورت تھی، وہ ایک مجاہد کے حصے میں آ گئی، سلمہ بن الاکوع کے حصے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے دیکھا، فرمایا سلمہ یہ مجھے دے دو۔ اب وہ پریشان کہ حضور کیوں مانگ رہے ہیں، یہ مجھے دے دو یا رسول اللہ، مجھے دے دو نا۔ وہ دے دی۔ حضور نے اس عورت کے عوض اپنے بعض قیدیوں کا تبادلہ کروایا۔ کفار سے کبھی میرے قیدی چھوڑ دو، یہ اپنی قیدی لے جاؤ، قیدیوں کا تبادلہ بھی حضور نے کروایا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جنگ میں جو قیدی آئے ہیں ان قیدیوں کو اگر کوئی اور ایک آپشن کے طور پر، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ قیدی بنانے کا حکم نہیں تھا، 4-5 آپشن میں سے ایک آپشن تھا۔ اگر اور کوئی صورت ممکن نہیں ہے، قیدی ہی رکھنا ہے، تو پھر قیدی رکھنے میں اجتماعی قید خانے نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں قید خانے نہیں ہوتے تھے، جیلیں نہیں ہوتی تھی، تقسیم کر دو۔ یہ تھا کہ جب قیدی ہی رکھنے ہیں تو پھر قیدیوں کو اکٹھا کیا کیمپ بنانے کے بجائے کیا کر دو، تقسیم کر دو۔ یہ ہوتے تھے غلام اور لوڑے۔ اب اگلے مراحل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو باقی رکھا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات کہ یہ حکم نہیں ہے، آپشن ہے۔ ان آپشن میں سے ایک آپشن کو باقی رکھا، لیکن اس میں اصلاحات کی، پھر ان کا معاشرتی مقام متعین کیا، معاشرتی حیثیت باقی رکھی ان کی، ان کو اعزاز دیا۔ 2 حوالے دوں گا، بخاری شریف کے دونوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے جیسے انسان ہے یار، تقدیر کے تحت تمہارے ماتحت آ گئے، اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم،
ہمارے انسان بھائی ہیں بھائی، ان کے ساتھ معاشرتی معاملہ وہی کرنا جو آپس میں کرتے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی کہتے ہیں، سلمان فارسی بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری کر دیں کہ یہ کہ اگر کسی کے ماتحت غلام ہو، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، ان کی طاقت اور حیثیت سے زیادہ کام ان پر مت ڈالو، جو کام وہ نہیں کر سکتے ان کے کھاتے مت ڈالو، اور اگر کوئی کام ان کی حیثیت سے یا طاقت سے زیادہ ہے تو خود ساتھ مل کے تعاون کرو۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے سلمان فارسی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا سوٹ خود پہنا ہوا ہے ویسا غلام کو پہنا ہوا ہے۔ تو آنے والے پوچھے یا حضرت غلام ہے، اس کو مناسب سوٹ کام آ سکتا تھا تو میں نہیں، یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں بھائی، ایک تقدیر ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے آ گئے، تحت جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ حکم دیا کہ اپنے گھر کے ماحول میں گھر کی طرح رکھو، وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان کی صلاحیت اور استعداد سے زیادہ کام مت ڈالو، اگر کوئی کام ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو خود ساتھ مل کے تعاون کرو ان کے۔ پھر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے یہ بھی، کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ پہ جا رہا تھا تو میری ایک لونڈی تھی، وہ بکریاں چلا رہی تھی، لڑکی تھی لونڈی تھی، بکریاں چلا رہی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک بھیڑیا آیا، بکری کی ٹانگ پکڑی کھینچ کے لے گیا، میں گیا جا کے تھپڑ مارا اس کو، تو کیا کر رہی ہے؟ بھیڑیا بکری لے گیا، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ مالک تھے وہ، لونڈی تھی، غلام تھی۔ کہتے میں نے زور سے تھپڑ مارا اس کوتاہی پر کہ تمہارے ہوتے ہوئے بھیڑیا بکری کیوں لے گیا ہے، بات تو ظاہر بنتی بھی ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود، یا ابا مسعود اللہ اقدر علیک، تو اس لونڈی پر جو قدرت رکھتا ہے نا، اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس بڑی قدرت والے کو بھی دیکھ۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آواز دینے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اس کی کو تھپڑ مارا ہے؟ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی تھی، تھپڑ کیوں مارا تم نے؟ ابو مسعود کہتے میں نے اس کے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں خدا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں، اس تھپڑ کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو کیا کرتا ہوں؟ آزاد کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے لَنَفَحَتْكَ النَّارُ، جہنم کی آگ جو گھیرے میں لے لیتی۔ حضور نے یہ اس قدر سختی کے ساتھ ان کے معاشرتی مقام کا تعین کیا، ان کی حدود متعین کی، لیکن یہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ کروں گا یہ آپشن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ ابو لولو۔ یہ کون تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تبصرہ بھی کیا۔ حضرت عمر مدینہ منورہ میں غلاموں کو زیادہ رکھنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن حضرت ابن عباس سے کہا کہ تیرا باپ زیادہ کوشش کرتا تھا یار، اب دیکھ نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ غلامی کے 3 طریقے میں نے عرض کیے، پکڑ کے بیچ دینا آزاد آدمی کو، قرضے یا تاوان میں کسی کو غلام بنا لینا، یا جنگی قیدی کو قیدی رکھنا ہے تو تقسیم کر دینا۔ یہ 3 طریقے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے دو طریقے تو مکمل طور پر منع فرما دیے، تو کھڑکیاں بند کر دی حضور نے۔ وہ جو باقی دنیا نے 1000 سال بعد میں بند کی ہیں، حضور نے اس زمانے میں بند کر دی۔ بیع الحر حرام ثمن الحر حرام، ہمیں کسی آزاد آدمی کی قیمت لینا، کسی آزاد آدمی کو بیچنا کسی بھی حوالے سے یہ حرام ہے۔ یہ پہلا طریقہ بھی حضور نے کیا کر دیا؟ کلیتاً حرام قرار دے دیا۔ اور تاوان اور قرضے میں بھی کسی کو غلام بنانے کی حضور نے اجازت نہیں، دونوں راستے بند ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے ساتھ یہ دونوں راستے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ بیع الحر بھی حرام، اور تاوان اور جرمانے میں بھی کسی کو غلام بنانے کا کوئی ذکر، کوئی تذکرہ نہ حضور کے زمانے میں نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ملتا ہے، اور اس کے بعد بھی آج تک کوئی ایک مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی کہ اسلامی تاریخ میں کسی کو تاوان میں یا قرضے کے عوض غلام بنایا گیا ہو۔ یہ دونوں راستے حضور نے کیا کر دیے؟ بند کر۔ تیسرا راستہ جنگی قیدیوں کے حوالے سے یہ باقی رہا، کب تک؟ اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سے 200 برس پہلے تک میں اس بات پہ غور کی دعوت دوں گا، گزشتہ 2 صدیوں میں اسلام کے نام پر جہاد کے عنوان سے جتنی باضابطہ جنگیں لڑی گئی ہیں جمہور علماء کی تائید کے ساتھ، فلسطین کا جہاد ہو، افغانستان کا جہاد ہو، کشمیر کا جہاد ہو، یا ہمارا ہندوستان کا جہاد آزادی ہو، ہوئی ہیں جنگیں کی ہم نے کم از کم گزشتہ 150 سال میں۔ شرعی جہاد جو علماء کے، جمہور علماء کے تائید کے ساتھ لڑے گئے ہیں، کسی کو نہ غلام بنایا گیا ہے نہ لونڈی بنایا گیا۔ آج بھی جو شرعی مسلمہ جہاد ہیں ان میں کسی کو نہ غلام بنایا جاتا ہے نہ لونڈی بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات سمجھ لیجیے۔ اور مغرب یہی ہم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ مغرب کا ہم پر اعتراض یہ ہے کہ تم نے عملاً تو تسلیم کر لیا کہ غلامی نہیں، غلامی کا وجود نہیں ہے، کتابوں میں کیوں پڑھاتے ہو بھائی؟ عملاً تو تم بھی نہیں کر رہے، انفرادی طور پہ کوئی گروپ کر رہے ہوں، ان کی بات نہیں۔ میں نے شرط یہ کہ جمہور علماء کے حمایت سے جو باضابطہ جہاد ہوئے ہیں، کشمیر کا، فلسطین کا، افغانستان کا، اور یہ ہمارا آزادی کا جہاد جو بر صغیر کا ہوا ہے، شہدائے بالاکوٹ، ان تمام جہادوں میں جو مسلمہ جہاد تھے، نہ کسی کو غلام بنایا گیا ہے، نہ کسی کو لونڈی بنایا گیا ہے، نہ تقسیم ہوئے ہیں۔ کیوں؟ مغرب ہم سے یہی کہتا ہے کہ بھائی تم نے جب عملاً ہمارا موقف تسلیم کر لیا ہے کہ غلامی کا وجود نہیں ہے، تو کتاب قرآن سے بھی کہتے قرآن میں ترمیم کرو، حدیثیں بدلو، فقہی احکام میں ترمیم کرو۔ ہمارے دینی مدارس کے نصاب پر جو مغرب کے اعتراضات ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ غلامی پڑھاتے ہیں۔ کیا خلا پڑھاتے نہیں پڑھاتے؟ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں مکاتبت کا ذکر ہے، جن میں موالقت ایمانکم کا ذکر ہے، تحریر رقبۃ المؤمنہ کا ذکر ہے، تحریر رقبۃ کا ذکر ہے، وہ سارے ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا، 20 آیات ہیں، کوئی 2-4 تو میں نے ویسے حوالہ دے دیا، 20 آیات ہیں۔ یہ ہم پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے؟ مغرب کا ایک جھگڑا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب تم عملاً غلام نہیں بنا رہے ہو تو علماً پڑھاتے کیوں ہو؟ اس پر ہمارے ہاں پھر یہ سوال ہے کہ اگر یہ شرعی تھا تو کیوں نہیں ہے، اور نہیں ہے تو پہلے کیوں تھا؟ یہ دونوں بڑے مستقل سوال ہیں۔ سوال ذہن میں آیا کہ اگر یہ درست تھا تو کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر اب نہیں کرتے پہلے کیوں کیا تھا؟ یہ تو ہمارا آپس کا سوال ہے۔
اگر یہ شرعاً درست ہے، جائز ہے، اب کیوں نہیں کر رہے؟ اور کوئی بھی نہیں کر رہا نا، نہ ہم کر رہے ہیں، نہ فلسطینی کر رہے ہیں، نہ افغانی کر رہے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ یہ بات سمجھنے کی کیوں نہیں کر رہے؟ جہاد افغانستان میں ہم نے کیوں نہیں کیا؟ کشمیر کے جہاد میں کیوں نہیں کر رہے ہم؟ فلسطین کے جہاد میں کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے آزادی کی جتنی جنگیں لڑی ہیں، شہدائے بالا کوٹ، یہ ساری آزادی کی جنگیں لڑی ہم نے، کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جب ایک شرعی ضابطہ تھا تو کیوں نہیں کیا؟ کس نے منسوخ کیا اس کو؟ میں کہتا ہوں کہ کیا اس لیے نہیں کہ یہ حکم نہیں تھا، آپشن تھا۔ میں نے پہلے ہی سوال کر دیا تھا، قرآن پاک کا یہ حکم نہیں ہے، 4-5 آپشن میں سے ایک آپشن ہے کہ اگر اور نہ ہو تو یہ بھی کر سکتے ہو۔ حکم کی نوعیت اور ہوتی ہے، آپشن کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ آزاد کر دو، قتل کرنا قتل کر دو، فدیہ لے لو، اور قیدی بنا لو۔ قیدی بنانے پہ پھر 2 ہیں، اجتماعی قید خانے یا تقسیم کرنا۔ ہم اس لیے نہیں کر رہے، اس زمانے کا عالمی عرف یہ تھا کہ قیدی تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ اب دنیا میں قیدیوں کے بارے میں اقوام کا آپس میں سمجھوتا ہو چکا، قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ جنیوا کنونشن موجود ہے، اور معاہدات کے بارے میں ایک بات اصولی یاد رکھیں۔ بہت سے معاہدات کی بات میں بھی کروں گا اپنے کسی معاہدات میں ہمیں کیا کیا نقصان ہے، کیا کیا فائدہ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت دنیا میں حکومت معاہدات ہی کی ہے، حکومتوں کی نہیں ہے۔ 27 معاہدات ہیں دنیا کے جو حکومت کر رہے ہیں دنیا پر۔ نہ آپ خلاف ورزی کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، معاہدات کی حکومت ہے۔ معاہدات کے بارے میں بات اپنے مقام پہ تفصیل سے کروں، کہ آج اصولی بات یہ کرتا ہوں کہ بین الاقوامی معاہدات میں ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ نص صریح اور نص قطعی کے خلاف کوئی بات ہوگی ہم اس کے پابند نہیں ہیں، لیکن اجتہادی معاملات میں جہاں ہمیں اجتہادی طریقے سے معاملات کو سیٹ کرنے کا اختیار ہے وہاں ہم بین الاقوامی معاہدات کی پابندی کریں گے۔ اگر کوئی بات نص صریح کے خلاف ہے وہاں تحفظ یہ قرآن پاک کی نص صریح اور نص قطعی کے خلاف ہے وہاں ہم ضرور اپوزیشن رکھیں گے، کہیں گے نہیں یار۔ لیکن جو معاملات اجتہادی ہیں جہاں آپس میں ہم حالات کے تغیر کے تبدیلی سے تبدیلی کر سکتے ہیں وہاں ہم بین الاقوامی معاہدات قبول کریں گے، اور بین الاقوامی معاہدات کا احترام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ یہ فرق ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ یہ قرآن پاک کی نص صریح اور نص قطعی کے خلاف تو نہیں ہے، وہاں ہم اپنے تحفظ کے ادارے نہیں یار۔ اور میں ایک بات پہ ایک عرصے سے زور دے رہا ہوں کہ ہمیں آج کے بین الاقوامی معاہدات کو، ہمارے جو علمی ادارے ہیں ان کو معاہدات سامنے رکھ کر یہ تعین کر دینا چاہیے کہ یہ 5-7 باتیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، نصوص کے خلاف ہیں، اور یہ باتیں ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ یہ فرق ہمیں واضح کر دینا چاہیے، ہم نہیں کر رہے۔ اصول میں یہ کیا کہ نصوص کے خلاف بات نہیں مانیں گے ہم۔ اجتہادی معاملات میں بھئی اب ایک دوسرے کی بات ہے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور بین الاقوامی عرف کا احترام خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، کیا ہے۔ میں 2 حوالے دوں گا، دونوں بخاری شریف میں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو حضور کو بتایا گیا کہ آج کے طریقہ یہ ہے کہ سادہ خط قبول نہیں کیا جاتا مہر کے بغیر۔ حضور نے خطوط قیصر کو، کسریٰ کو، بکوکس کو، نجاشی کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے، موجود ہے تاریخ میں۔ حضور سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگ بادشاہ جو ہے نا سادہ خط نہیں پڑھتے، ایک پروٹوکول ہے، باقاعدہ مہر ہوتی ہے، مہر کے ساتھ خط لیا جاتا ہے، ویسے خط قبول نہیں کیا جاتا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقاضے کو، انس بن مالک بڑی تفصیل سے روایت بیان کرتے ہیں، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حضور نے انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی کے ساتھ مہر بنوائی۔ وہ مہر حضور بھی استعمال کرتے تھے، سرکاری مہر تھی۔ حضرت صدیق اکبر بھی وہی مہر استعمال کرتے تھے، وہ سرکاری خط کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ۔ حضرت عمر بھی وہی مہر استعمال کرتے تھے، حضرت عثمان بھی 6 سال وہی مہر استعمال کرتے رہے، اور 6 سال کے بعد ان کے ہاتھ سے کہ گری اور ملی نہیں۔ تو یہ جناب نبی ایک اس زمانے کا جو عالمی عرف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرج نہیں تھا اس میں، کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی کسی بات کی، حضور اس کو قبول کیا، مہر بنوائی ہے، اور مہر حضور کے استعمال میں رہی ہے۔ وہ مہر ہم برکت کے لیے اس کو ہم اپنے پاس رکھتے بھی ہیں، وہی محمد الرسول اللہ جو مہر۔ بخاری ہی کی ایک روایت اور ہے، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بین الاقوامی معاہدات یا بین الاقوامی عرف، وہ باتیں جس میں ہمیں کوئی اصول، ہمارے اصول متاثر نہیں ہوتے، ان کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حضور نے قبول کیے ہیں۔ اس پر ایک بات میں نے مہر کی عرض کی، ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلمہ کذاب نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضور کو بھی نبی مانتا تھا، خود بھی نبوت کی بات کرتا تھا، وہ حضور کی نبوت سے انکاری نہیں تھا، وہ پہلے حضور کا اقرار کرواتا تھا کہ ان محمد رسول اللہ، پھر کہتا تھا انی رسول اللہ، اس کا دعویٰ تھا۔ بے شمار اس پر شواہد ہیں، اذان بھی یہی کہتے تھے، پہلے حضور کا اعلان کرواتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان مسلم نعوذ باللہ من ذلک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خط لکھا، خط کا عنوان بھی یہی تھا، بخاری میں وہ خط موجود ہے، من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ حضور کے پاس، مسلمہ کذاب کے پاس کوئی آدمی جاتا تھا تو پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ، حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمہ کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، پہلے نوجوان صحابی ہیں انصاری جو ختم نبوت پر شہید ہوئے ہیں، حبیب ابن زید پکڑے گئے، مسلمہ کے سامنے پیش ہوئے، پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اشہد، وہی دیتا ہوں۔ اتشہد انی رسول اللہ، مجھے بھی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پہلے حضور کا پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اپنا پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، اس نے کہا نہیں، یہ نہیں کہا نہیں، اس نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے یہ کان تمہاری یہ بات نہیں سن رہے، کیا کہتے ہو؟ ورنہ سادہ سا جواب کافی تھا، نہیں مانتا یار۔ ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، تمہاری یہ بات میرے کانوں کے اندر نہیں جا رہی، کیا کہہ رہے ہو؟ میرے کان نہیں سن رہے۔ اس پر شہید کر دیا، اس حبیب زید پہلے شہید ہے۔ لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا تھا، حضور کی پیروی میں نبوت کا دعوے دار تھا، وہ پہلے حضور کا اقرار کرتا تھا، پھر اپنا۔ خط میں بھی یہی لکھا، خط کا متن یہ ہے، کہتا ہے اشرکت معک فی الامر۔ میں ایک بات درمیان میں عرض کر دوں، یعنی مغالطہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب تو حضور کے مقابلے پر نہیں، حضور کے تابعدار نبی ہیں، بہت بڑا مغالطہ ہے، مقابلے پر تھوڑے ہی ہیں، وہ تو حضور کو نبی مانتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمہ بھی یہی کرتا تھا، مسلمہ کے موقف میں اور مرزا غلام احمد کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمہ بھی یہی کہتا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں، میں بھی ہوں۔ اس کا خط کا متن یہ ہے اشرکت معک فی الامر ولکن قریش قوم یعتدون، مجھے نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، لیکن قریشی سخت لوگ ہیں، مانا نہیں کرتے، یہ جو خط کا مفہوم یہ ہے، مجھے آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ اور پیشکش بھی یہی کی اس نے کہا میری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں، میرا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے۔
آپ کہہ دیں کہ آپ کے بعد میں ہوں گا، یا یہ کر دیں کہ لنا وبرن والا کا مدرن، شہری نبی آپ، دیہاتی میں، اربن پیغمبر آپ، رورل پیغمبر میں، تقسیم کر دیں۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مسلمہ کذاب کا دعویٰ حضور کے مقابل نبی کا نہیں تھا، امتی نبی کا تھا، پیروکار نبی کا تھا، تابع نبی کا تھا، شریک نبی کا تھا۔ یہ قادیانی ویسے مغالطہ دیتے کہ مقابلے پر تو نہیں تھے نا جی، تابع ہی تھے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ مسلمہ بھی یہی تھا۔ خیر، جو بات میں واقعات کریں وہ یہ ہے، مسلمہ کے دو قاصد آئے، ایک عبداللہ بن رواحہ بھی تھا، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، خط لے کر آئے، یہی خط، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ کے نام، مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے، لیکن آپ قریشی ہیں نا، قریشی بڑے ڈاڑے لوگ ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں تو یا آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں، یا دیہات اور شہر تقسیم کر دیں۔ یہ خط پڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، اتشہدان انی رسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ یہ بالکل مانتے ہیں، ان دو قاصد نمائندوں سے، اتشہدان انی رسول اللہ، کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہ بالکل مانتے ہیں۔ اتشہدان ان مسلمۃ رسول اللہ، مجھے رسول اللہ ماننے کے بعد مسلمہ کو بھی رسول اللہ مانتے ہو؟ ان کا ہم بالکل مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ اس پر حضور نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر یہ ضابطہ نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر یہ ضابطہ نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل، تم سفیر ہو، خط لے کر آئے ہو، اور یہ عام دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، اور سفیر کا قتل اعلان جنگ ہوتا ہے، ورنہ تم قتل کا مستحق، ہمارے ضابطے کے مطابق تم قتل کا مستحق تھے، ہمارے قاعدے کے مطابق تم قتل کا مستحق تھے، لیکن یہ ضابطہ تمہیں بچا رہا ہے، لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر یہ ضابطہ نہ ہوتا دنیا میں تسلیم شدہ کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ یہ بات میں کہتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بین الاقوامی ضوابط جن کا ہمارے کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، اس کو حضور تسلیم کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ اس زمانے میں قیدیوں کو تقسیم کرنے کا رواج تھا، ہم نے اس کو قبول کیا۔ اب وہ عالمی عرف بدل گیا ہے، عالمی عرف بدل گیا ہے۔ اب عالمی عرف کیا کہ قیدیوں کے بارے میں قوانین طے ہو گئے، قیدیوں کو کیسے سنبھالنا ہے، پورا مکمل ایک نظام ہے۔ ہمیں اس کو مسترد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کو مسترد کیونکہ ہماری نصوص کی خلاف ورزی نہیں ہے، وہ ایک آپشن ہے، ہم نے بحیثیت امت اس کو قبول کر لیا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں آج کا جو عرف ہے، ہم نے امت نے بحیثیت امت اس سارے سسٹم کو کیا کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں غلام آج نہیں بنا رہے ہم۔ کل اگر یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں، پڑھاتے کیوں ہو؟ منسوخ تو نہیں ہوئے نا، منسوخ تو نہیں ہوئے نا۔ کل اگر وہ پہلے والا ماحول پھر آ جائے گا، اب قوانین پھر موجود ہیں۔ کل اگر وہ پہلے والا ماحول دوبارہ آ جائے، وہ عرف دوبارہ آ جائے، تو قوانین موجودہ قوانین منسوخ کسی نے نہیں کیے۔ اس کی ایک مثال دوں گا، یہ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے حکم، ایک حکم کا ہے کیا، حکم کا محل۔ قرآن کریم نے صلاۃ الخوف پڑھا، قرآن کریم میں اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاۃ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، وہ ساری ترتیب ذہن میں ہے۔ یہ قرآن پاک نے جنگ کی حالت میں نماز کی ترتیب کیا بیان کی ہے۔ علماء کرام ترتیب ذہن میں آ گئی ہے۔
کہ قرآن پاک نے جنگ کی حالت میں نماز کی ترتیب، ایک گروہ وہاں کھڑا ہو، ایک پیچھے کھڑا ہو، وہ سامنے ہوں، وہ یہ کریں یہ نہیں کریں، ایک رکعت پڑھے 2 رکعت، ساری ترتیب بیان کس نے کی ہے؟ قرآن پاک نے۔ آج اس ترتیب سے آپ میدان جنگ میں نماز پڑھیں گے؟ جس ترتیب سے قرآن پاک نے صلاۃ الخوف کی ترتیب بیان کی ہے، آپ میدان جنگ میں، کسی جنگ میں اس ترتیب سے نماز پڑھیں گے کہ مورچوں سے؟ اب صفوں کی جنگ نہیں، مورچوں کی جنگ ہے۔ سارے مورچوں سے بلا کر 10-12 ہزار فوجیوں کو اکٹھا صف میں کھڑا کریں گے؟ آپ قرآن کہتا ہے صف میں کھڑا کرو، کریں گے آپ؟ یہ اجتماعی خودکشی ہے۔ اچھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے؟ نہیں، حکم بھی منسوخ نہیں ہوا، آپ کریں گے بھی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حکم منسوخ کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کا حکم کوئی منسوخ کر سکتا ہے؟ کسی اتھارٹی ہے؟ حکم منسوخ نہیں ہوا، لیکن آج آپ کریں گے؟ نہیں، حکم ہے، محل نہیں ہے۔ کل اگر دوبارہ صفوں کی جنگ آ گئی پھر وہی حکم ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج آپ ایسا نہیں کریں کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے اس لیے ہم نے مورچے سے نکال کر سارے 2000 فوج کو اکٹھا کر صفوں پہ کھڑا کرنا ہے، تو ایک بم کافی ہے۔ حکم اور اپنی جگہ، محل اپنی جگہ، حکم کا محل نہیں ہے۔ صلاۃ الخوف کا حکم منسوخ نہیں ہوا، آج بھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حدیث میں بھی پڑھاتے ہیں، فقہ میں بھی پڑھاتے ہیں۔ پورے آج ہی اتفاق سے بخاری شریف میں میرے صبح کا سبق صلاۃ الخوف ہی تھا، وہی روایات آج صبح سبق میں گزری ہیں۔ مثال میں نے جو دی ہے، سمجھ میں آئی ہے بات؟ کہ ایک ہے حکم، حکم باقی ہے، ایک ہے محل موجود نہیں ہے، اس لیے حکم پر عمل ہم محل نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کریں گے، لیکن منسوخ اس لیے نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں کہ کل اگر دوبارہ وہی ماحول بحال ہو گیا تو حکم تو باقی ہے۔ غلامی کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ آج کے حالات غلامی کے ان قوانین کا محل نہیں ہے، جس طرح صلاۃ الخوف کا محل نہیں ہے، ویسے غلامی کے احکام کا محل نہیں ہے۔ آج ہم اسی طرح عربی عرف کی پابندی کریں گے جس طرح بہت سے معاملات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی عرف کی پابندی کی ہے۔ اس لیے غلامی اپنے زمانے میں تھی، آج اس کی شرائط نہیں ہے، آج اس کا محل نہیں ہے، اب اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ کل اگر خدا نخواستہ دوبارہ وہ ماحول پیدا ہو گیا تو احکام باقی ہیں، احکام منسوخ نہیں ہوئے۔ یہ میں نے تھوڑا سا مسئلہ عرض کیا ہے کہ ایک بات میں نے کی کہ ہم نے نہیں شروع کیا، ابھی ہم نے شروع کیا ہوا میرا ہے۔ غلامی کے 2 آپشن ہم نے بالکل بند کر دیے، بردہ فروشی بھی اور تاوان بھی۔ ایک آپشن کو بطور آپشن کے باقی رکھا تھا کہ اور نہیں تو یہ صحیح، اگر باقی آپشن عمل ہو سکتا ہے تو یہ آپشن ضروری نہیں ہے۔ اگر باقی آپشنز بھی عمل ہو سکتا ہے، تبادلے پر، رہائی پر اور صورتوں پر، تو یہ آپشن ضروری نہیں ہے۔ اس لیے گزشتہ 1.5-2 صدیوں سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن احکام بھی منسوخ نہیں ہوئے۔ کل اگر وہ دوبارہ ماحول آ جائے گا تو احکام ویسے کہ ویسے موجود ہیں، اس ماحول کے مطابق ان پر عمل ہوگا۔ یہ میں نے مختصر وضاحت کی ہے کہ غلامی کا مسئلہ ہے کیا اور ہمارے ہاں اس کا اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اگلی انشاءاللہ بات، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کوئی دوسرے پوچھنی ہو بات تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، نستغفرک ربنا من کل ذنب، نستغفرک ربنا من کل ذنب، نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ رب
کا نوع بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ